ایک مرتبہ حضرت شاہ شمس تبریز رستے سے گزر رہے تھے۔ دیکھا ایک نوجوان جو ایک اڈے پہ بیٹھ کے جوا کھیل رہا تھا۔ شاہ شمس تبریز اس نوجوان کے قریب آئے، اس کو غور سے دیکھا تو وہ کہنے لگا، اے بابا کیا دیکھتے ہو، جوا کھیلو گے کیا؟ شاہ شمس تبریز نے کہا، کھیلوں تو، لیکن اگر جیت گیا تو کیا تم میری بات مانو گے؟ اس نے کہا، ہاں ہاں کیوں نہیں۔ تو شاہ شمس تبریز اس کے ساتھ بیٹھ گئے اور جوا کھیلنے لگے۔ بالآخر جب اس کھیل میں شاہ شمس تبریز جیت گئے تو آپ نے فرمایا، اے نوجوان میں نے کہا تھا اگر میں جیت گیا تو تم میری بات مانو گے۔ اس نے کہا، ہاں بابا بتاؤ کیا کرنا ہے۔ شاہ شمس تبریز نے کہا، اے نوجوان زور سے میرے منہ پہ تھپڑ مارو۔ اس نے کہا، اے بابا آپ میرے دادا بابا کی عمر کے ہیں، میں آپ کو تھپڑ کیوں ماروں؟ شاہ شمس تبریز نے کہا، یہ تمہارا وعدہ تھا کہ جو میں کہوں گا تم وہ کرو گے، اب تمہیں یہ کرنا پڑے گا۔ بالآخر بہت اصرار کے بعد اس نوجوان نے زور سے شاہ شمس تبریز کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ شاہ شمس تبریز نے تھپڑ کھایا اور خاموشی سے جانے لگے۔ اس نوجوان نے اس جگہ کو چھوڑ کے شاہ شمس تبریز کا پیچھا کیا اور کہنے لگا کہ اے بابا تم کھیل جیت بھی چکے اور پھر اپنے آپ کو تھپڑ کیوں مروایا؟ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ بات جب یہاں تک پہنچی تو شاہ شمس تبریز نے فرمایا، اے نوجوان جوا کھیلنا اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، تبھی میں نے یہ چاہا کہ اس کی مجھے سزا ملے، تبھی میں نے کہا کہ تم مجھے تھپڑ مارو۔ وہ نظریں جھکانے لگا اور شاہ شمس تبریز چلنے لگی۔ وہ پھر سے آگے آ گئے اور فرمانے لگے، اے بابا جوا تو میں بھی کھیلتا ہوں تو سزا تو مجھے بھی ملنی چاہیے۔ تو شاہ شمس تبریز نے کہا، میرے ضمیر نے جو میرے لیے سزا طے کی وہ میں نے اپنے جسم کو دلائی، اب تم اپنے ضمیر سے پوچھو کہ تمہاری سزا کیا ہونی چاہیے۔ وہ سوچنے ہی لگا تو شاہ شمس تبریز نے فرمایا، اللہ بار بار معاف کرنے والا ہے، اے شخص اگر تم اس عمل پہ پشیمان ہو تو جاؤ آج سے اپنے آپ سے وعدہ کر لو کہ تم یہ عمل نہیں کرو گے اور اپنے آپ کو تلاش کرو، اپنے علم حاصل کرنے کی کوشش میں مگن ہو جاؤ، اپنی زندگی کو سنوارنے میں لگ جاؤ، یقیناً تم منزل پاؤ گے۔ یہ تبلیغ کا انداز اس نوجوان کے وجود پہ اتنا اثر کرنے لگا کہ وہ دن رات پڑھائی کرنے لگا اور بالآخر ایک بہت بڑا عالم بن گیا۔ یہ ہوتی ہے اللہ والے کی تبلیغ، جو انسان کے وجود میں بغاوت نہیں بلکہ انسان کے ضمیر کو زندہ کر دیتی ہے، اگر پڑھی لکھی لڑکی چاہیے یا گاؤں دیہات کی، یا آپ طلاق یافتہ ہیں اور دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، اب پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کے کرم سے ہمارے پاس پاکستان سے باہر اور پاکستان میں بھی مختلف مسلک اور مذہب کے رشتے موجود ہیں، تو ابھی ہماری ویب سائٹ مہربان.com پہ آئیں، شادی کا فارم فل کریں اور اپنے لیے ایک اچھا رشتہ حاصل کریں۔ آپ اپنے لیے ایک اچھا رشتہ ہماری اپلیکیشن مہربان علی جو گوگل پلے اسٹور اور آئی فون ایپ اسٹور پہ موجود ہے ان سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے نمبر پہ کال کریں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔